سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی فکر اور سوچ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی، اور آج سورہ مومن کی 69 سے لے کر 76 تک ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دعا بھی کریں گے ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو لوگ ہماری کلاس میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کی شمولیت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہماری کلاس میں بیٹھنے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ تو آج کا سبق بڑا اہم ہے اور آپ کو ترجمہ دیکھنا ہوگا کہ ترجمہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے علم ترا سے شروع کریں گے۔ تو جب ہم آ کے پڑھیں گے تو یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا لم کا ہوگا؟ نہیں، بس تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا کہ لم کیسے آتا ہے۔ لم وہاں آئے گا جب اس کے بعد لفظ شروع ہوگا الف سے، تا سے، نون سے، یا سے۔ جب کوئی بھی فعل شروع ہوگا الف سے، تا سے، نون سے، یا سے، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو ہم نے ایک لفظ دیا تھا اتنی۔ جو لفظ اس سے شروع ہوگا اور جو اس لفظ سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا وہ فعل کیا ہوگا؟ ترجمہ ہم کریں گے پریزنٹ میں اور فیوچر میں۔ اب یہ کیا کر دیتا ہے، یہ لم جب آتا ہے اس کا ترجمہ نہیں تو ہوتا ہے، لیکن یہ سب کو کیا کر دیتا ہے؟ پاسٹ میں لا جاتا ہے، ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کلیئر ہو گیا کچھ؟ لم کے معنی نہیں ہے، لیکن یہ آگے والا جو پریزنٹ اور فیوچر کا ٹینس تھا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ماضی میں لاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا کچھ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل له عینین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اب قرآن میں آپ تلاش کریں گے یہ، اگر آپ واقعی قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو قرآن کی ڈکشنری لینی ہوگی آپ کو، اور قرآن کو تلاش کرنا پڑے گا کہ لفظ کا کیا معنی ہے۔ اس لیے جو ہم کلاس لگا رہے ہیں یہ درس قرآن نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور گئے، آپ نے سمجھنا ہے۔ الفاظ کو سمجھنے کے بعد یہ کلاس ورک ہے، آپ گھر جائیں گے ہوم ورک کریں گے۔ اگر آپ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوم ورک نہیں کرتا ہے، پریکٹس نہیں کرتا ہے، تو وہ پھر ایکسرسائز یا کوئی مشق یا کوئی سوال حل نہیں کر سکے گا اگر وہ ہوم ورک نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی کرنا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں، تا کے معنی تو نے، اور آ کے معنی دیکھا، الا طرف کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف۔ اب دیکھیں، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، تو ترجمہ ہم کیا کریں؟
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یجادلونا، جو کے معنی یہ کیا کرتے ہیں؟ تنازع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے جھگڑتے ہیں اور جھگڑیں گے، لڑتے ہیں اور لڑیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شروع ہے، الف تا یا نون سے شروع ہوگا، یہ یا کس سے شروع ہے؟ اس لیے آپ دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے۔ جو لوگ تنازع کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور لڑیں گے، اس میں فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، یعنی قرآن کی آیات میں لڑنا نہیں ہوتا ہے، قرآن کی آیات میں تدبر تفکر کرنا ہوتا ہے۔ یہ تدبر تفکر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ لڑ پڑتے ہیں۔ لڑنا تو نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ اللہ فرماتے انا، کہاں یسرفون، پھیرائے جاتے ہیں، یعنی کہاں یہ تصرف کر رہے ہیں۔ اردو میں آپ تصرف کہتے ہیں نا، تو کیا معنی؟ یعنی اپنی صلاحیتیں یہ کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ لفظ جو ہے یا علادہ ہے، صرفہ علادہ ہے اور واو علادہ ہے۔ اب یہی لفظ ہے صرف، یہ اسراف کہاں کرتے ہیں؟ اسراف کے معنی کیا ہے؟ اختیارات کا غلط استعمال کرنا، کہ آنکھیں دی کہاں استعمال کر رہا ہے؟ ہم نے تو کہا تھا یہ آیات میں لڑتے ہیں، لڑنا نہیں تھا، ان کو آنکھیں کھول کر کے آیات کو دیکھنے کی ضرورت تھی، کان کھول کر کے سننے کی ضرورت تھی، زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت تھی، دل و دماغ میں ڈالنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جو امانتیں ہم نے دے رکھی تھی، ان امانتوں کا ان کا اختیارات غلط استعمال ہو گیا، تو یہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ ترجمہ یہ ہے، آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ، ہاں بٹھائیں، دیکھیں یہ نہیں بیٹھیں گے، اور ان کو بٹھانا ہے آپ نے۔ میری ایک گزارش سن لیں کہ جن لوگوں کو قرآن کی طرف لے آئے نا، ان کو بٹھائے رکھنا بہت مشکل کام ہے، اس کو باندھنا ہوتا ہے، کیوں قرآن کے سامنے بیٹھ جانا یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ بس ان کو کوشش کریں کہ بٹھائے رکھنا۔ اب دیکھیں کہ نکل گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بٹھائے رکھیں، اور آپ بھی اپنی فکر سوچ کو بالکل یہاں لگائے رکھیں، کیونکہ زندگی ہم نے گزار دی اور قرآن مجید کو وقت نہیں دیا، تو ہم تو مجرم ہیں۔ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اللہ فرماتے ہیں آگے جا کر، یہ جو اسراف کرتے ہیں، یہ پھیرائے جا رہے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، اس کو کتاب کو، اللہ کی کتاب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یجادلونا، یہ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑنے کے عوض سے سمجھاتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کی تکذیب کی، وبما، اور اس کی، ارسلنا، جو ہم نے بھیجے، بھی، اس کتاب کے ساتھ، کن کو بھیجا؟ اپنے رسولوں کو۔ اب آگے لکھا ہوا ہے کف، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کف، کف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ۔ کیا ٹھہر جاؤ؟ کیوں ٹھہر جاؤ؟ غور کرو کہ آپ تو نہیں کر رہے یہ کام، آپ تو کہیں نہیں جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا نہیں چاہتے ہو، پڑھنا نہیں چاہتے ہو، آپ اللہ کی کتاب سے اسراف کر رہے ہو، کہیں تم تو نہیں ہوگے،
اللہ آپ سے مخاطب ہے نا. آگے کہہ رہے ہیں فسوف یعلمون، تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. فسوف، بس ان قریب، یعلمون ان کو کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اب یہ جو مستقبل کا سیغہ ہے سوفا جب بھی آئے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے کیا کرے گا؟ ان قریب ترجمہ ہوگا اور آگے مستقبل میں ترجمہ کریں گے. ایک تین سیعلمون ہوتا نا، سیعلمون، فسوفا کی جگہ سیعلمون. سیعلمون میں کل پرسوں ان کو پتہ چل جاتا، لیکن یہ آگے آنے والے دنوں میں ان کو کیا ہوگا؟ معلوم ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ کیا معلوم ہوگا؟ جب الاغلال توق ڈال دیے جائیں ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں. سورہ یاسین میں بھی یہی ہے نا کہ آنا، فہم مقمحون، اور جب ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے تو ان کا جو ان کی آنکھیں کیا ہو جائے گی؟ اوپر رہ جائے گی. ایسی تو کیسے ڈال دیے جائیں گے تو ان کی آنکھیں کیا ہو جائے گی؟ فہم مقمحون، آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کی گردنوں میں توق، والسلاسل، اور ہتھکڑیاں ہوں گی، یعنی زنجیریں ہوں گی. ان کی گردنوں میں کیا ہوگی؟ کیا ہوں گے؟ توق ڈال دیے جائیں گے اور ان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں. تو جب ان کی آنکھیں اوپر ہوں گی اور یہ کس طرح ہوں گے؟ جو لوگ ان کو کھینچیں گے یہ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جس طرح سحاب ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ یا کو ارادہ کریں گے ہم، اور آگے لفظ ہے صحابہ. آگے کیا ہے؟ والمون. تو صحابہ سحاب سے ہے. سحاب کس کو کہتے ہیں؟ بادلوں کو. بادل کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، یوں ہی ہوا آ گئی نا تو ہوا کے جھونکوں سے کیا ہے؟ ایسے ہی یہ بھی اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگ کر کے اور ان کے گردنوں میں ہلکے یہ بادلوں کی طرح ہانکے جائیں گے. یعنی کیا کرتے جائیں؟ دے ول بی ڈریگ، یعنی یہ ہانکے یا گھسیٹے جائیں گے. صحیح. یہ کیوں ان کو سزا مل رہی ہے؟ اب بتائیں. یہ کیا کر رہے تھے؟ پلیز بیٹھ جائیں. 5-10 منٹ بیٹھ، 5-10 منٹ یار، ہم آپ کی محنت کر رہے ہیں. ادھر بیٹھ جائیں اور بولا کریں خدا کے بندو. آپ کے پاس ایک آدمی آ جائے اور اس کی محنت کرو، سماجت کرو تو بیٹھ جائے. اس حالت میں یہ کیا ہو گیا؟ فی الحمیم. یہ کس میں جائیں گے؟ بوائلنگ واٹر پر، یعنی کھولتے ہوئے پانی سے گزارے جائیں گے. یہ کیا لکھا ہے؟ حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. پھر کس میں ہوں گے؟ آگ میں. یسجرون، جلا دیے جائیں گے یا جلائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ غور کریں کہ گردنوں میں توق ہو، نظر اوپر، ہتھکڑیاں لگی ہوں اور گھسیٹے جائیں. نیچے کیا ہو؟ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا
اور آگے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ کے انگارے ہوں گے، یہ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ گزارے جائیں گے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ اللہ کی آیات میں لڑتے رہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اب ہماری اپنے بارے میں اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ یہ سزا ہے۔ اگر یہ سزا کا پتہ تعین ہو جائے لوگوں کو کہ جناب واقعی میرے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے، پولیس آنے والی ہے، مجھے پکڑ کے لے جانے والی ہے، تو اپنی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہم حفاظت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم قرآن پہ ویسے ایمان لا چکے ہیں، قرآن کو سمجھنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت میں ان سے پوچھا جائے گا، ثم پھر قیلا کہا جائے گا، لہم ان سے، اینا کہاں ہے، ماں وہ جو کچھ، کن تم تشرکون، جب کن آ جائے یا کانو آ جائے تو اب ترجمہ کریں یوز ٹو۔ یوز ٹو کیا کرتے تھے؟ ایسوسیٹ، تم شریک کیا کرتے تھے، جو کچھ تم شریک کیا کرتے تھے۔ اب یہاں بھی مشرکان عمل کیسے آ گیا؟ جب تم اللہ کی کتاب کو جھٹلاؤ گے تو تم کسی اور کتاب کی طرف جاؤ گے، اللہ کی کتاب کو کم اہمیت دو گے، کسی اور کتاب کو آپ کیا کریں گے؟ تو گویا تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یا تو انسانوں کو شریک کرتے تھے یا کسی اور کتاب کو شریک کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کی تم کیا کرتے تھے؟ تکذیب کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اب آگے دیکھیں یہ جواب دیں گے، قالو، اب یہ اس حالت میں جواب دیں گے، اب چونکہ یہ لوگ جھوٹے تھے، یہ یجادلون فی آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں کیا کرتے تھے؟ لڑتے رہے، تو یہ جھوٹ کا سہارا لیتے رہے، یہ حقیقت کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، تو یہ فوراً کہیں گے کہ بھائی وہ تم جو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے آج، لاؤ ذرا ان کو۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے، جواب دیں گے، ضلوا، وہ تو گم ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ وہ تو آج غائب ہو گئے، ضلوا عنا، ہم سے، وہ تو ہم سے کیا ہو گئے؟ آج غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ جھوٹ بولیں گے اب۔ بلکہ اب اللہ کے سامنے کہیں گے بلکہ نہیں، ہم پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ہم ان کو اس سے پہلے نہیں پکارا کرتے تھے کسی بھی چیز کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ شرکا آج کہاں ہے؟ میرے کلام کو تو اہمیت نہیں دی تم لوگوں نے، تو اب وہ جو تم زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کسی کو بلاتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے کسی کو بھی نہیں پکارا تھا۔ تو یہ وہاں اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہی جھوٹے تھے، جھوٹ ان کی زبان پر ایسے چڑھ گئی نا جھوٹ، کہ اب وہ جھوٹ ہر جگہ بولے گا۔ جب جھوٹ آدمی بولتا ہے نا اور جھوٹ زبان پہ چڑھ جائے تو وہ یوز ٹو ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے سامنے دیکھو، وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ ایک واحد جنت ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یہ چونکہ جہنمی ہے تو یہ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ اسی طرح کافروں کو، انکار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ کر دیتا ہے۔
کذالک اسی طرح یہ دل گمراہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی الکافرین کافروں کو، جو حق کو چھپانے والے ہیں اللہ اسی طرح ان لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ان کا قصور بتایا جا رہا ہے کہ اور قصور کیا تھا ان کا۔ اب اس قصور کی طرف آ جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قصور ہم بھی کر رہے ہوں۔ ذالکم، یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا، بما، کیونکہ تم کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تفرحون، تفریح، کیا کرتے تھے؟ تفریح کے معنی کیا ہے؟ انجوائمنٹ، یعنی آپ کسی جگہ جاتے تھے، کشمیر جاتے تھے، صرف سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے، تم ان پہاڑوں کو دیکھ کر کے یہ تم نہیں کہا کرتے کہ سبحان اللہ، تم نے اتنی زبردست یعنی خوبصورت منظروں کو دیکھ کر، مناظر دیکھ کر اس وقت تم نے یہ نہیں کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تم کیا کرتے تھے؟ تم وہاں کوئی اور معاملات کرتے رہے، تم انجوائمنٹ کرتے رہے، تفریح کرتے تھے۔ تم کیا کرتے تھے؟ تفرحون فی الارض، تم زمین میں کیا کرتے تھے؟ تم تفریح کرتے تھے، کس میں؟ زمین میں۔ اب جب پیسہ زیادہ ہو جاتا، ناجائز پیسہ، ناحق سے، بغیر الحق، ناحق طریقے سے کیا کرتے؟ پیسہ خرچ کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ ہاں، یہ کون کرتا ہے؟ جو ایزی منی، ایزی انکم ہو، وہ ایزی گو ہے، وہ پھر پیسے جاتے ہیں۔ لیکن جو محنت، مزدوری، پسینے کا پیسہ ہو، اس کو لوگ لندن میں جا کر اڑاتے نہیں ہیں۔ اڑا سکتا ہے؟ وہ پسینے کا پیسہ جو ہے وہ اڑاتا نہیں ہے۔ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں لیکن زیادہ برکت والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس فراوانی ہوگی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے۔ اب یہ بغیر ناحق طریقے سے زمین میں سیر و تفریح کرتے ہیں۔ وہ بما کنتم تفرحون، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ اور اس وجہ سے بھی یہ زمین پر اکڑ کر کے چلتے تھے، اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ زمین پر کیا کرتے تھے؟ اتنی بڑی گاڑیاں لگائی ہوئے، پیچھے ایک گاڑی آگے جا رہی ہے، 100 گاڑیاں آگے، 100 گاڑیاں۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ تمرحون، مرحا، یہ اپنی اکڑ دکھانے کے لیے، تو میرے پیچھے کتنی گاڑیاں ہیں، آگے کتنی گاڑیاں ہیں۔ یہ ہر منسٹر کے ساتھ، کیا عمر فاروق کے پیچھے اتنی گاڑیاں تھیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کیا انہوں کے پاس بھی اتنی گاڑیاں تھیں؟ یا اتنے لوگ تھے کہ ہمارے پیچھے اور آگے جاؤ؟ ان کو ڈر نہیں تھا۔ ان کو ڈر کیوں ہے؟ انہوں نے آپ کا پیسہ کھایا ہے۔ ناجائز پیسہ جب بھی کھاتے ہیں، جب ناجائز کاروبار کرتے ہیں، تو یہ زمین پر خواہ کا ناحق طریقے سے کیا کرتے؟ اکڑ دکھاتے ہیں۔ یہ فرعون کی اولاد ہوتی ہے۔ فرعون بھی یہی کرتا تھا، نمرود بھی یہی کرتا تھا، قارون بھی یہی کرتا تھا، حامان بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ یہ ابو جہل سے کہیں پریشان نہ ہو جانا، ان کے پاس بڑا پیسہ، بڑا زبردست، یا ابو لہب کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان سے پریشان نہیں ہو جانا۔ یہ تو ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں ہمیشہ تفریح کی ہے،
ہمیشہ زمین پر اکڑ دکھایا ہے، غرور دکھایا ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، ادخلو، کیا کرو، وہ داخل کر دو ان کو۔ ابواب جہنم، ابواب کہتے ہیں دروازوں میں سے، ایک دروازہ نہیں ہے، ابواب۔ کوئی دروازہ رشوت کا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کا ہوگا، کسی جھوٹا، کوئی 47 والا ہوگا، کسی غلط طریقے سے اس نے اقتدار حاصل کیا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اس گیٹ میں سے کیا جائیں گے، گزارے جائیں گے۔ اور یہ گیٹ کس کے ہوں گے، جہنم کے۔ خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، فبئسا، پس بدترین، مثوا، ٹھکانہ ہے کن کے لیے، المتکبرین۔ آخر میں کس پہ لایا ہے، غرور، تکبر کرنے والوں، غرور، تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہماری نظروں سے کئی مرتبہ گزری ہیں۔ ہم اتنے بدبخت ہیں کہ یہ آیات ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کلمہ گو بھی ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن جنگ اخبار لے کر کے اس کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو کیا کرتے ہو، کہیں آپ نے جنگ اخبار کو بھی ختم کیا ہے، اور کسی ناول کو خرید کر کے آپ نے ناول ختم کیا ہے، ناول کو پڑھا ہے، ڈائجسٹ کو پڑھتے ہو، لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہو، خالق کی کتاب کو تم کیا کرتے ہو، ختم کرتے ہو۔ کیوں ختم کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، تم نے اللہ کی کتاب میں آنکھیں استعمال نہیں کیے، کان دیے تھے، تم نے کان کھول کر کے اللہ کا کلام نہیں سنا، تمہیں زبان دی تھی، اس زبان سے تم جھوٹ بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ساری باتیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو اس زبان سے لوگوں تک پہنچانے کی تم کوشش نہیں کرتے رہے۔ تو اس جرم کے پاداش میں تم پھر کیا بن گئے کہ تمہارا جرم اتنا بڑھ گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دی۔ پہلے اپنے آپ کو بڑا شریک کر دیا کہ تم اکڑ کر کے چلتے تھے، تم خواہ کی تفریح پہ پیسے لگاتے تھے، پھر تم نے کیا کر دیا کہ تم رب کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے اور پھر مجھ اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے تھے کہ اوہو میں نے تو نہیں کیا یہ کام۔ چور کو جب پکڑا جائے تو چور کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے، وہ کیا کرتا ہے، نہیں میں نے چوری نہیں کی، یہ تو کسی اور نے کی ہوگی۔ حالانکہ چور پکڑا گیا، یہ اللہ کے سامنے اس لیے جھوٹ بولیں گے کہ ان کی زبان پر جھوٹ چڑھ گیا تھا۔ اس لیے جھوٹ سے بچنے کے لیے قرآن کا سہارا لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس قرآن کو نہیں سمجھو گے تو نقصان کس کا کر رہے ہو؟ یہ جو ہم مسجد میں بار بار کہتے ہیں، ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ ہمیں سناتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اپنا کام کرو، ہمیں کیوں کہتے ہو، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو بیٹھ نہیں سکتے ادھر، ہم کیوں بیٹھیں گے، ہم تو شک شبے میں ہیں کہ جو پڑھانے والا ہے یہ عالمی دین بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارا یافتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بریلوی دیوبندی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس چکر میں ڈال کر کے قرآن سے کیا کر دیا، دور کر۔ قرآن کا کوئی عالم نہیں ہے، قرآن کا عالم صرف کون ہے؟ ہم سارے قرآن کے کیا ہیں، طالب علم ہیں۔ اس لیے یہ جو سب بولتے ہیں نا وہ قرآن کا تو عالم ہے نہیں، وہ عالم نہیں ہے، سند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سارا کچھ کریں گے تاکہ قرآن سے کسی کو کیا کر دیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے، اور یہ ہر ایک کہتا ہے مسجد میں، باہر لوگ نہیں کہتے، مسجد میں کہیں گے، او بھائی جب وہ عالم نہیں تھا تو آ کر بیٹھ جا، پڑھایا کرو،
سمجھایا کرو، جرأت پیدا کرو. نہیں پڑھاؤ گے تو یہ پڑھا تو ایسے رہ جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے. یہ وقت تو ہمارا چلا جاتا، لیکن آج کا یہ وقت ہم نے قرآن کے ساتھ لگایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو باتیں سمجھ میں آ گئی نا کہ نہیں آئی. اس لیے آپ قرآن کو ٹائم دیا کریں. یہ جو ہمارا کلاس ورک ہے، اب آپ نے خود کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک کے لیے آپ کو کاپی خریدنی ہوگی. کیا آپ نے آج تک قرآن کے لیے کاپی خریدی ہے؟ ہاں، نہیں خریدی ہے. اپنے کاروبار کے لیے سب کے پاس ڈائری ہے تو قرآن کی ڈائری نہیں ہے. کتنا ظلم ہے، کتنا مجرم ہے ہم کہ رب کی کتاب کے لیے. اب حساب میتھمیٹکس کے لیے بچے کے پاس کاپی ہے، فزکس کے لیے کاپی ہے، کیمسٹری کے لیے کاپی ہے. کاپی نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ اسلامیات